or voice call, this particular sender will actually have the context in his mind that the person I'm going to talk with or I am talking with belongs to which country? Pakistan? We say Pakistan, and after that he will see whether that particular receiver is look, there are so many things. The sender will actually see the context, and after that he will see whether the person I'm speaking or talking with is a man or a woman, boy or a girl, old man or an old lady, child, educated or uneducated. He has to see so many things. Why? Because keeping in view these things, he needs to do what? He needs to select what? Symbols and sounds. If he knows that a person I'm speaking with is a man, according to that particular man, he will select symbols and sounds. If he sees the person is there on the other side is a child, will he use the same sound and same words? No. If you're talking with an uneducated person here in Pakistan, do you use the same symbols, same as you use the symbols with an educated person? Why? Because they are not able to understand. Before we select sounds and symbols, we need to know whether we are supposed to use formal language, informal language, or substandard language, depending on the person we are talking with. If we are speaking with a man who is educated, we will prefer formal language. After that we shall see whether I need to use spoken words or unspoken language. Okay? And if I am talking with an uneducated person or a lady, our language changes. If it is an old lady, even then the language changes. If it is a boy or a girl, the language changes. And what do we do here in Pakistan as far as English language is concerned? Do we change sounds and symbols here in Pakistan? Why? Or even with the person who are there in other countries. Are we changing our symbols and sound with the foreigners? جواب دیجئے. جب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں فارنرز کے ساتھ، لاہور، کراچی یا فیصل آباد کے بندوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے سمبلز اور ساؤنڈز چینج کرتے ہیں؟ یہاں پہ کرتے ہیں جب اردو اور پنجابی کی بات آئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے کلچر کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے ریجن کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی لینگویج کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی لائکس اور ڈس لائک کا پتہ ہوتا ہے. اس کے مطابق ہی آپ ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہو نا. تو پھر جب ہم فارنرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایجوکیشن، ان کی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس، ان کی ایکسٹرنل اور انٹرنل اسٹیمولائی ایٹسٹرا، ایجوکیشن اور ایکسپیرینسز کو سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اسی طرح پاکستان کی آرگنائزیشن میں آپ نے جب کمیونیکیشن کرنی ہو، آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں کس بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں. آپ نے اسکول میں بھی اپلیکیشن لکھنی ہونا تو اوپر لکھتے ہیں ٹو دا پرنسپل آئی ایم سوری آئی ایم انیبل ٹو کم ٹو اسکول. پرنسپل کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں اسکول آج نہیں آ سکتا، تو وہ جاری ہوتی ہے اپلیکیشن ٹیچر کے پاس. ٹیچر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری فی کنسیشن کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. اگر ہم نے بینک میں کسی دوسرے بندے سے، چھوٹے لیول کے بندے کو کیا بولتے ہیں اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو اوپر لکھیں گے ٹو دا مینیجر، لیکن جا کسی اور کے پاس رہا ہوتا ہے. پھر
پھر اس کی لائکس اور ڈس لائکس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سمجھ بھی پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا. ان ساری چیزوں کا ہم دھیان نہیں رکھتے, اس لیے کمیونیکیشن جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہوتی ہے. اسی لیے یہ جو IELTS کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو اکوپ ایسے کرنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑ سکیں. دیکھیے میں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں یار 2 مہینے بعد آپ نے آسٹریلیا میں آپ کی ٹرائی سیریز ہونی ہے, لیکن پریکٹس میں آپ کو لاہور کی پچ میں کروا رہا ہوں. کھیلنا آپ نے آسٹریلیا میں ہے, کتنا ڈفرنس آ گیا. اب میں آسٹریلیا تو نہیں جا سکتا نا آپ کو وہاں پہ سکھانے کے لیے, جانا آپ نے انگلینڈ ہے, لیکن میں آپ کو سیالکوٹ میں انگریزی سکھا رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ٹپس اور رولز اینڈ ریگولیشن وہی سکھا رہا ہوں, پچ تھوڑی ڈفرینٹ. جب آپ وہاں پہ جائیں گے کہ آپ کہیں ہاں یار سر نے کہا تھا اس طرح کی بال آنی ہے وہاں پہ, تو میں نے اس کو ایسے کھیلنا ہے, ہاں یار سر نے صحیح کہا تھا یہ بال جو ہے وہ باؤنس کرے گا, اس کے لیے میں پریپیئرڈ ہو کے آیا ہوں. کیونکہ آپ اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ٹرین کر کے جا رہے ہیں, آپ کو اس انوائرمنٹ کا سلیبس کا پتہ ہے. اور جب انوائرمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ چلے جائیں گے, آپ کے کانوں کو ان کی ساؤنڈز کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو آپ کی آنکھوں کو ان سمبلز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ کہ میں کیا کہا میں نے, وہ تو باکنگ کر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کے کان جو ہیں, جو اس نے ساؤنڈز کو پروڈیوس کیا ہے, ہمارے کانوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے, یا وہ جو سمبلز یوز کریں گے ہماری آنکھوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. ہمیں لسننگ کی پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے کان وہ والے ساؤنڈ سن رہے ہوتے ہیں جن کو کبھی ہمارے کانوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. سمجھ کیسے آئی؟ اس میں پڑھا لکھا ان پڑھ کی کوئی بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ پکھا لوانے والی بات کہی, اس میں پڑھے لکھے والی بات کر, میرا کان تو اس چیز سے واقفیت نہیں رکھتے. اسی لیے ہم نے کلچر, آرگنائزیشن, ان کی ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے میسج کو الٹر کرنا ہے, ٹیلر کرنا ہے, اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید آپ کو یہ والی چیزیں استعمال نہ کرنی پڑے, لیکن اگر جو ریسیور ہے یا جو سیکنڈ پرسن ہے وہ یوز کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. میں آپ کو قطعاً میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے کانٹریکشن یوز کریں, کہ میں آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا. ہم آپ کو پوری کھلی پورا ورڈ سکھائیں گے. گیو می اے بک مین, ایکسکیوز می پلیز گیو می اے بک, ریزنیبل لینگویج جو ہے, اور پڑھائی ترقی بنانا اور کتابیں تیار بنانا, یہ بھی تو لینگویج ہے. لیکن جب پنجابی جو بندہ اس طرح بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بے وقوف جاہل کہتے ہیں, لیکن انگریزی ہم کہتے ہیں یار بڑا اسٹائلش ہے, وہ پڑھا یار کی اچھا جنہیں بھی یہ بھی تو ہم تیز بول رہے ہیں. لیکن یہ والی لینگویج جو ہے یہ سب اسٹینڈرڈ ہے, ہم اس کو اسٹائلش سمجھ کے اپنا رہے ہوتے ہیں. یہ سب اسٹینڈرڈ لینگویج ہے, وہاں پہ بھی سب اسٹینڈرڈ لوگ رہتے ہیں. اس لیے ہم نے وہ چیز پک کرنی ہے جو کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نے یہ چیز اس لیے سیکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں انفارمل بندے سے وہاں پہ ٹاکرا ہو جائے, اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے ونس ان اے بلو مون ہمیں وہ والی لینگویج یوز کرنی بھی پڑ جائے. لیکن ہم اس کو پریفر نہیں کریں گے, ہم پریفر اس کو ہی کریں گے. لیکن پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یار دوسرا بندہ یہ سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. ہم نے اپنی لینگویج کو آلٹر کرنا ہے, چینج کرنا ہے, جیسے ڈلیوریز چینج کرتے ہیں. اگر ایک بالر ایک ہی ڈلیوری ہر بندے کو کرنا شروع کر دے گا تو کبھی بھی آؤٹ نہیں کر پائے گا. وہ اپنی ڈلیوریز آلٹر کرتا رہتا ہے, ویرائٹی دیتا رہتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن. وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے فل ٹاس دینی ہے, ان سوئنگ کرنی ہے کہ آؤٹ سوئنگ کرنی ہے. وہ گھر سے سوچ کے نہیں آیا ہوتا کہ میں نے 6 گیندیں جو ہیں وہ فل ٹاس کرنی ہے, ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم نے سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بندہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ورڈز ہم نے بولنے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارا والیوم جو ہے وہ اونچا ہونا چاہیے, ہمارا والیوم کم ہونا چاہیے, اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے نان ویبل کمیونیکیشن میں پڑھیں گے. یہاں تک کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھیے.
There are so many things to study, just the beginning. سر اس میں ہم نے اس آدمی کے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا مین وومین ایکسٹرا، اسٹیٹس کا بھی خیال رکھنا ہے. اسٹیٹس کا بھی دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ایک مہنگی گاڑی والا بندہ آ جائے گا تو ہماری لینگویج چینج ہو جائے گی. ٹانگے پہ اتر کے آئے گا تو ہماری لینگویج چینج ہو جائے گی. ہوگا وہ پڑھا لکھا ہی، بعد میں پڑھا لکھا نکل آئے گا، لیکن پہلے دیکھا جناب سیوک پین اترا ہے جناب. ٹانگے پہ آئے گا تو ہم کسی اور طرح سے اس کو ڈیل کریں گے. ہم اسٹیٹس کو بھی سامنے رکھیں گے. ان کا سوال ہے فارمل انفارمل کا ڈفرینس کیا ہے. فارمل لینگویج جو ہے وہ اسکالرلی لینگویج ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان ہے، یا یہ کہہ لیجئے آفیشیل لینگویج ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ یہ کورٹ کی لینگویج ہے، یا لینگویج آف دا پیپل ہو آر بیوروکریٹس، بزنس لینگویج کہہ لیجیے. پڑھے لکھے